یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، جو کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی یہ آیت کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ آزماتا ہے، سخت ترین امتحان لیتا ہے. فرض کیجئے کہ ایک قافلہ جا رہا ہے بیچارے حاجیوں کا، اور انہوں نے احرام باندھا ہوا ہے، کوئی شے نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ہرن صاحب جو ہے اٹکیلیاں کرتے ہوئے قریب آ رہے ہیں، اور وہ پکڑ نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے، احرام میں ہیں، بھوک بھی ہے، لیکن یہ کہ چاہے تو ذرا سا نیزہ مارے تو ہرن کو پکڑ کو جو ہے وہ شکار کر لیں، یا ویسے ہی بھاگ کر پکڑ لیں، لیکن یہ کہ اس کی اب ان کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کرتا تھا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لیبلونکم اللہ، لازماً اللہ تمہیں آزمائے گا، بشیء من الصید، شکار کے ذریعے سے، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جن کو کہ پا لیں گے آسانی سے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو غیب میں ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کہ موقع ہے، بھوک بھی ہے، ہرن بھی بالکل پاس ہے، بالکل قابو میں ہے، جیسے چاہیں شکار کر لے، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس لیے کہ احرام باندھا ہوا ہے. تو جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ اپنی بھوک کو برداشت کرے گا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑے گا. فمن اہتدی بعد ذلک، اب کسی سے غلطی ہو گئی، تجاوز کر بیٹھا، بھوک کا غلبہ زیادہ تھا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ یہ کہ آگے چل کر اس کے لیے ایک کفارہ بھی بتا دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، دیکھو اہل ایمان، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل مت کرو. ومن قتلہ منکم، تو جو کوئی تم میں سے انہیں قتل کر بیٹھے، شکار کر بیٹھے، جان سے مار بیٹھے، متعمداً، جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا ویسا ہی ایک حیوان، ویسا ہی ایک چوپایا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے، اور وہ اس کا گویا کہ کفارہ بنا دیا جائے. کیسا ہے کہ اگر آپ نے ہرن مارا ہے تو پھر بکری یا بھیڑ، نیل گائے اگر مار لی ہے تو پھر گائے. اسی طریقے سے جس قسم کا، جس سائز کا اور جس اسٹیچر کا آپ نے وہ حیوان جو ہے شکار کیا، اسی کا اسے برابر کا چوپایا دینا ہوگا. فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بہ ذوی عدل منکم، دو آدمی تمہارے جو ہوں معتبر، وہ چاہیے کہ وہ اس کی گواہی دے کہ ہاں یہ جانور جو اس نے شکار کیا ہے یہ اس کے برابر ہو جائے گا. ہدیم بالغ الکعبہ، اور یہ ہدی ہوگی اب یہ جانور، کعبے تک اس کا پہنچنا ہے، کعبے کی نظر ہوگا یہ. او کفارۃ، یا پھر اس کا ایک کفارہ اور بھی ہے، طعام مساکین، کچھ مساکین کو کھانا کھلانا، صدقہ فطر کے حساب سے ہے یہ جو فقہا نے لکھا ہے. او عدل ذالک صیامن، یا اتنے ہی روزے رکھنا. وہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جانور جو تھا، بکری تھی، ہرن تھا، کتنے آدمی اس کو کھا سکتے تھے، اتنے آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا پھر اتنے دن کے جو ہے وہ عدل ذالک صیامن روزے رکھو. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا کی سزا جو ہے وہ پالے. عفا اللہ عما سلف، اللہ معاف کر چکا ہے جو کچھ کے پہلے ہو چکا. ومن عادا، لیکن جو پھر ابھی دوبارہ کرے گا، اعادہ کرے گا، فینتقم اللہ منہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا. واللہ عزیز الانتقام، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم، البتہ یہ کہ اگر کشتیوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حاجی لوگ آ رہے ہوں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، وہ احرام کی حالت میں بھی جو مچھلی ہے اس کا شکار کر سکتے ہیں. احل لکم صید البحر، سمندر کا، دریا کا جو شکار ہے وہ تمہارے لیے حلال کیا گیا. وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا جو دریا کا کھانا ہے وہ تمہارے لیے بہت اچھا جو ہے فائدے کی چیز ہے، اور سب مسافروں کے لیے. اور آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ سی فوڈ جو ہے یہ دنیا میں کس قدر یعنی اب معروف بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور بہت سی برائیوں سے اور بیماریوں سے بچانے والا بھی ہے. سی فوڈ یہ تو اب ایک بڑا سمجھیے کہ پوری دنیا کے اندر غذا کا ایک نیا خزانہ ہے کہ جو سامنے آیا لوگوں کے. تو فرمایا وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اس کا جو طعام ہے جو سمندر کے اندر اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، مچھلیاں ہیں یا اور کوئی اسی طریقے کی اللہ نے تمہارے لیے کھانے کی چیزیں پیدا کی ہیں. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے جب تک کہ تم احرام میں ہو حرام کر دیا گیا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون،
اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو جس کی طرف کہ تمہیں لازماً جمع کر دیا جائے گا، لے جائے جاؤ گے گھیراؤ کر کے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبے کو جو بیت الحرام ہے، بزرگی والا گھر ہے، اسے لوگوں کے قیام کا باعث بنا دیا ہے۔ والشہر الحرام، اور شہر حرمت والا شہر بھی اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے۔ والہدی، اور قربانی کے جانور، ان کا بھی ذکر ہو چکا ہے اس سورت کے شروع میں۔ والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں نشانی کے طور پر کہ یہ کعبے کے لیے ہدی کے جانور ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی توثیق ہو رہی ہے۔ یعنی یہ کوئی تمہاری جاہلیت کی روایات نہیں ہے، یہ چیزیں جو ہیں کعبے کی حرمت اور عظمت، اسی طریقے سے شہر حرام، اسی طریقے سے ہدی کے جانور، اور وہ کہ جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں ہدی کے جانور ہونے کے اعتبار سے۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمین کی ہر شے کا علم حاصل ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 4 چیزیں آئیں گی جو ان کے ہاں حرام ہو گئی تھی، ان کو پھر کہا جا رہا کہ اس کے لیے کوئی سند نہیں ہے کتاب میں موجود، وہ بعد میں آئیں گی۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ وان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم بھی ہے، یعنی اس کی تو دونوں شانیں ہیں۔ اب تم دیکھو کہ تم اپنے آپ کو کس شان کے ساتھ متعلق کر رہے ہو، کس کا مستحق بنا رہے ہو، اس کی عقوبت کا یا اس کی رحمت اور مغفرت کا۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول پر سوائے پہنچا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں، باقی ساری ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب، اے نبی کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، چاہے ناپاک شے کی کثرت جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کو اچھی لگے۔ آدمی تو چاہتا ہے بہتات ہونی چاہیے بس ہر چیز کی، ناجائز حرام سے آیا ہوا مال ہو، جمع ہو گیا ہے، اچھا لگے گا آپ کو، ہے خبیث ہو۔ تو خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، چاہے کثرت جو ہے خبیث کی وہ جو آنکھوں کو چکا چوندھ تو کرتی ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے، چمک تہذیب حاضر کی۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اے ہوش مندو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ وہ اگر تم پر کھول دی جائیں، واضح کر دی جائیں تو تمہیں اچھی نہیں لگیں گی، تمہیں بری لگیں گی۔ بعض چیزوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے خود خاموشی اختیار کی ہوتی ہے، خام خواہ سوال کر کر کے اور اس کو اپنے اوپر جو ہے ذمہ داری کو بڑھا لینا، یہ بھی ایک جو خاص قسم کی مذہبی ذہنیت ہوتی ہے، کھودنے کریدنے کی اور بال کا کھال اتارنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ چنانچہ حج کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہ حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے سوال سن لیا لیکن سنا انسنا کر دیا، دوسری طرف رخ کر لیا۔ اب وہ ادھر تشریف لے آئے، حضور کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے پھر جو ہے اس سے اغماض برتا، پھر آپ نے رخ موڑ لیا، تیسری مرتبہ پھر آپ ناراض ہوئے کہ دیکھو اگر میں ہاں کہہ دوں تو قیامت تک کے لیے ہر سال حج فرض ہو جائے گا۔ جس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمال رکھا ہے اس میں تمہاری خیر، اس میں بہتری ہے۔ جو شخص ہر سال کر سکتا ہو کرے، لیکن یہ کہ فرضیت جو ہے اس کے ساتھ ہر سال کی قید اللہ نے نہیں لگائی۔ تم سوال کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کر لو، جیسے وہ گائے کے بارے میں کیسا رنگ ہو اور کیا اس کی عمر ہو اور کیسی گائے ہو، یہ ساری چیزیں اسی طرح کی ہیں۔ لیکن یہ کہ ان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم، اگر تم سوال کرو گے جبکہ ابھی قرآن کا نزول جاری ہے تو وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے تنگی ہو جائے گی، بہت زیادہ ہو جائے گا، لیکن اگر سوال کرو گے تو پھر وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں درگزر سے کام لیا ہے، تو پر نرمی کی ہے، یہ کسی نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بھول کی وجہ سے نہیں ہے، غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، معاذ اللہ۔ واللہ غفور الرحیم غفور الحلیم، اللہ غفور ہے اور حلم والا ہے۔ قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین، تم سے پہلے کی قوم یہ اہل کتاب جو اسی قسم کے سوال کرتے رہے اور پھر یہ کہ وہ اس کے انکار کرنے والے بن گئے۔ اب یہاں وہ 4 چیزیں بھی آ رہی ہیں کہ جو ان کے ہاں بہت زیادہ مقدس ہو گئی تھی،
ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام. وہاں کیا تھا؟ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد. یہ چار چیزیں ان کی توثیق ہو گئی کہ یہ تو واقعتاً اللہ کی شریعت کے اجزاء ہیں، ان کا احترام اور ان کی حرمت کو ملحوظ رکھنا لازم ہے. یہ چار چیزیں یہ تمہارے جاہلیت کے دور کے جو مشرکانہ اوہام ہیں ان کی یادگاریں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی سند نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ جو حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر صحیح بخاری میں جو ان الفاظ کی آئی ہے وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے اپنے حواشی میں نقل کی ہے. بحیرہ جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا. صائبہ جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ جو اونٹنی مسلسل مادہ بچہ جنے درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. حامی نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. تو ان کو چھوڑ دیتے تھے کہ اب یہ کسی کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی ان سے استفادہ نہ کرے، نہ ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، یہ محترم ہو گئے. تو اس کے لیے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. بلکہ یہ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ افترا کرتے رہے ہیں، جھوٹ گھڑتے رہے ہیں، اللہ کے ذمے یہ باتیں لگاتے رہے ہیں. واکثرهم لا یعقلون ان کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے عاری ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا وہ کہتے ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ان کی روایت یہی ہے، ان کی رسومات یہی تھیں، وہ کوئی جاہل تھوڑا ہی تھے. آج تمہیں عقل آئی ہے، تم نے دین سمجھا ہے، یہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ اتنے عرصے سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی باتیں آج بھی آپ سنتے ہیں. کسی رسم کو آپ کہیں کہ بھائی کوئی سند نہیں ہے اس کی دین میں، نہ کہیں صحابہ کے یہاں اس کا وجود تھا، لیکن یہ کہ کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون خواہ ان کے آباء و اجداد جو ہیں ایسے رہے ہوں کہ نہ انہیں کوئی علم حاصل ہوا ہو نہ ہی وہ ہدایت پر ہوں. جیسے تم مخلوق ہو اللہ کی، وہ بھی مخلوق تھے. جیسے تم غلط کام کر سکتے ہو اور غلط آراء قائم کر سکتے ہو ویسے وہ بھی غلط کار ہو سکتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم یہ بھی بہت اہم آیت ہے اور اس کے ساتھ ایک واقعہ موجود ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، اپنی ذات کی. لا یضرکم من ضل جو گمراہ ہو جائے کوئی اور وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اذا اہتدیتم جبکہ تم ہدایت پر ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے. اس آیت کا ایک غلط مفہوم جو ہے وہ دور صحابہ ہی میں سے بعض لوگوں نے نکال لیا کہ دعوت اور تبلیغ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک پر ذمہ داری اپنی ہے. کوئی کیا کرتا ہے اس سے مجھے کیا بحث. دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم مجھے اپنا عمل درست رکھنا ہے. باقی کوئی اور غلط کام کرتا ہے میں خام خواہ اسے روکوں ٹوکوں ناراضی مول لوں، نہیں عن المنکر امر بالمعروف، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم اگر تم ہدایت کے اوپر ہوگے، صحیح راستے پر ہوگے تو کوئی کتنا ہی گمراہ ہو جائے اس کا تمہیں کوئی نقصان نہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خطبہ دیا باقاعدہ کہ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس آیت کا مطلب غلط سمجھ رہے ہو. مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری ساری تبلیغ اور کوشش امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باوجود کوئی شخص گمراہ رہتا ہے تو اس کا تم پر کوئی وبال نہیں. یہ بار بار ہم پڑھ چکے ہیں. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم اے نبی آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے محمد کہ ہم نے آپ کو بھیجا اور پھر بھی یہ قوم جو ہے جہنم میں چلی گئی. لیکن جہاں تک دعوت، تبلیغ، نصیحت، نہی عن المنکر، امر بالمعروف یہ فرائض میں سے ہے. یہ فرض ساقط نہیں ہوتا اس آیت کی روح سے، بلکہ تمہاری ساری کوشش کے باوجود اب کوئی شخص ہے والد ہے
بچہ فرض کیجئے اس کا کہیں آوارہ ہو گیا ہے، اپنی امکانی حد تک کوشش کیے جا رہا ہے، نہیں بچہ راستے پر آ رہا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ہاں اگر اس نے پوری کوشش کی ہے، جد و جہد کی ہے، کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی ہے اس میں، تو اب اس کا وبال اس پر تو نہیں آئے گا، لیکن اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تو تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ ہی کی طرف، اور پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم، اہل ایمان تمہارے مابین شہادت کا نصاب، جبکہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو دو معتبر اشخاص کا ہونا چاہیے۔ جو وصیت کر رہا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وصیت ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں ہو سکتی، لیکن کسی کی زیادہ بڑی جائیداد ہے تو ایک تہائی کی بات بھی تو بڑی ہو سکتی ہے، تو وصیت کے وقت دو گواہ ضرور بنا لو کہ یہ وصیت کی گئی۔ او آخران من غیرکم، اور وہ جو گواہ ہے وہ تمہارے لوگوں میں سے ہونے چاہیے، خاندان میں سے، اس آبادی میں سے، قبیلے میں سے، جو معروف ہو، جانتے ہو۔ او آخران من غیرکم، لیکن ایک شکل ہو سکتی ہے، ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر پر نکلے ہوئے ہو اور وہاں موت کی، فاصابتکم مصیبت الموت، وہاں سفر کی حالت میں تم پر موت کا یہ واقعہ جو ہے یہ واقع ہو جاتا ہے، یہ مصیبت موت واقع ہو جاتی ہے، اس صورت میں او آخران من غیرکم، تو دو گواہ ہو سکتے ہیں، وہ تمہارے غیر بھی ہو سکتے ہیں، کسی غیر قوم کے، غیر قبیلے کے، لیکن یہ کہ بہرحال جب عام حالات میں اپنے گھر میں، اپنی بستی میں، اپنے خاندان ہی میں رہتے ہوئے جبکہ کوئی شخص انتقال کر رہا ہے تو اسے وصیت میں گواہ اپنے لوگوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، قرابت داروں میں سے دو معتبر آدمیوں کو بنانا چاہیے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب اس کے بعد جب یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا تو اب یہ کہ وصیت کا مسئلہ آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا واقعی یہ وصیت جو ہے اس شخص کی ہے؟ تو اب ان دونوں کو روکو، کھڑا کرو، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، مسجد ہے، نماز پڑھی ہے، اب وہ دونوں کھڑے ہو جائیں، فیقسمان باللہ، پھر انہیں چاہیے کہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی ان کے بارے میں شک ہو کہ کہیں یہ وصیت کو بدل نہ دیں، کہیں ان سے غلطی نہ ہو جائے، تو ان سے قسم کھلوا لو، حلف کی بنیاد پر وہ اپنا جو ہے وہ وہاں پر شہادت دیں گے، اور پھر انہیں کہنا چاہیے لا نشتری بہ ثمنا، ہم اس کی کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، کوئی ناجائز فائدہ اس سے نہیں اٹھائیں گے، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے کوئی قرابت داری کا معاملہ ہو، کسی کے حق میں ہم کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور نہیں ہم چھپائیں گے اللہ کی گواہی کو۔ اب گواہی جو ہے اتنی عظیم شے ہے کہ شہادت اللہ کہا گیا، اللہ کی گواہی، اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ اِنَّا اِذًا لَمِنَ الْعَاصِمِينَ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً گناہ گار ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر یہ خبر ہو، یہ شک ہو، یہ اطلاع ملے کہ ان دونوں نے تو گناہ کمایا ہے، جھوٹ بولا ہے، حلفیہ بیان بھی غلط دیا ہے، وصیت میں ترمیم کی ہے، وصیت کو بدل دیا ہے، اس کے باوجود کہ نماز کے بعد حلف اٹھا کر یہ بات کر رہے ہیں، آخر انسان ہے، ہر معاشرے میں ہر طرح کا انسان ہر وقت موجود رہتا ہے۔ فآخران یقومان مقامہما، تو اب دو اور لوگ کھڑے ہوں جو کہ ان کی جگہ پر اب کھڑے ہوں، من الذین استحق علیہم العریان، کہ جن کے حق کو تلف کیا ہے ان پہلوں نے، وہ کھڑے ہوں گے اب کہ ہمارا حق یہ لوگ تلف کر رہے ہیں، وصیت کے اندر انہوں نے خیانت کی ہے۔ فیقسمان باللہ، اب وہ قسم کھائیں گے اللہ کی، لشہادتنا احق من شہادتہما، ہماری گواہی زیادہ حق ہے، برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے ان کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے ہرگز کوئی زیادتی نہیں کی ہے، انا اذا لمن الظالمین، یقیناً اس صورت میں ہم ظالم ہوں گے۔ ذالک ادنا، یہ طریقہ کار قریب تر ہے اس سے، ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ لوگ شہادت کو بالکل صحیح فیس ویلیو پر پیش کریں، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے جھوٹی قسم کھا بھی لی، تب بھی جو دوسرا فریق ہے وہ بھی اگر قسم اٹھا گیا تو ہماری وہ جھوٹی قسم جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی، لہذا وہ پھر اس کی ہمت نہیں کریں گے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو آئے گا، اگر کوئی کسی شخص کو اپنی بیوی کے اوپر شک ہے، شک کیا اس نے دیکھا ہے بدکاری کرتے ہوئے، تو وہ اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے اور اس نے یہ بدکاری کی ہے، تو وہ 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گی ایک شخص کی گواہی۔ لیکن یہ کہ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ بیوی بھی اگر 4 مرتبہ قسم کھا کر کہہ دے کہ
کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، مجھ پر تہمت لگا رہا ہے، تو اس کی جو گواہی ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے کہ تاکہ یہ دونوں امکانات موجود رہیں۔ ذالک ادنیٰ ان یاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے، اس سے مناسب تر ہے کہ لوگ گواہی جو ہے وہ صحیح شکل میں پیش کریں، اور یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ انہیں یہ خوف رہے کہ قسمیں جو ہے لوٹا دی جائیں گی، الٹی کر دی جائیں گی ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور ڈرتے رہو اور سنتے رہو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا، اور اس کے پس منظر میں یہ گویا کہ پوری ایک داستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا، آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے۔ انک انت علام الغیوب، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، علام الغیوب ہے، تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، تیرے تجھ پر منکشف ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی۔ وہ دنیا میں پوجے گئے، اللہ کے بیٹے بنائے گئے، ثالث و ثلاثہ قرار دیے گئے، لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ ذرا میرے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، وعلی والدتک، اور تمہاری والدہ پر ہوئے، اذ ایدتک بروح القدس، جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی، تائید کی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل کے ذریعے سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ، بگھوڑے میں بھی، گود میں بھی، انفینسی میں بھی، اور کہلن، اور پوری طریقے سے جوان، اور پورے طریقے سے وہ ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے بھی۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اب وہ الفاظ آگے آل عمران والے۔ اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی، یعنی تورات بھی اور انجیل بھی، درمیان کا واو یعنی کے معنی میں آئے گا، واو تفسیر۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا تھا میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو بھی اور کوڑھی کو بھی میرے حکم سے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور جب کہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے، چلنے والا بنا دیتے تھے، بِإِذْنِي، میرے حکم سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بنی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے، ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے۔ یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے۔ حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں، 4 فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، میں نے ہاتھ روکے رکھے بنی اسرائیل کے تجھ سے۔ اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب تم ان کے پاس آئے کھلے معجزوں کے ساتھ۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ تو بالکل کھلا یقیناً، إِنْ هَذَا إِلَّا، نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور پھر ذرا یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا، دل میں ڈال دیا وحی کی حواریین کی طرف۔ یہ وحی خفی، حواریین کو ظاہر بات ہے وحی جلی جو ہے، وحی نبوت تو نہیں آ سکتی، لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وحی کا لفظ آ گیا ہے، آسمانوں کو وحی کی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ وحی خفی ہے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے اشارہ کیا، الہام کر دیا حواریین کو، ان آمنوا بی وبرسولی، ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور میرے رسول پر بھی۔ قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہیں۔ اذ قال الحواریون، اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جب کہ حواریین نے یہ کہا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل تستطيع ربک، کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے، ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتر آئے۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین،
تو عیسیٰ نے کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے۔ قالوا نريد ان ناكل منها، انہوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے ایک خوان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے۔ یعنی وہ ایسی بات ہو گئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے۔ وَنَعْلَمَ، اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں، کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں، ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا چبھا ہوا باقی نہ رہ گیا ہو۔ قال عیسی ابن مریم، تو اس پر حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، اتار دے ہم پر ایک دسترخوان، ایک خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا، جشن کی بات ہو جائے گی، آسمان سے خاص طرح یہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے، لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا، انی منزلها علیکم، ٹھیک میں نازل کر دوں گا وہ تم پر، فمن یکفر بعد منکم، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے، کھلا معجزہ، پھر رعایت نہیں ہوتی۔ چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا، قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برآمد ہو جانی چاہیے، وہ اونٹنی جو ہے برآمد ہو گئی، لیکن اب رعایت نہیں تھی۔ اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اب کہہ دیا گیا چند دن ہے، تم بس ہو گیا، اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی، مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات بہت تفصیل سے آئے گی سورہ شعراء میں کہ اے نبی، یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے، یہ ان کی خیر خواہی میں، اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی، پھر ان کو مزید رعایت نہیں دی جا سکے گی۔ اور اس قسم کے معجزے دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا، نہ یہ لائیں گے۔ اندر جو فساد ہے نیت کا، وہ کہاں انہیں ماننے دے گا۔ نہ قوم صالح نے مانا، حالانکہ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے انہوں نے ایسا معجزہ دیکھ لیا۔ حضرت عیسیٰ کے معجزوں کو یہودیوں نے نہیں مانا، جادو قرار دیا۔ تو معجزے سے ایمان تو کوئی لایا نہیں، سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کا مقابلہ ہوا تھا۔ باقی یہ کہ عام قوم جو ہے، فرعون تو ایمان نہیں لایا، فرعون کے جو درباری ہیں وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا، کچھ اور ڈھیل دیتا، کچھ اور لوگ سمجھ لیتے، کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم، میں نازل تو کر دوں گا تم پر وہ، لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، ناشکری کرے گا، فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احد من العالمین، تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ آخری ڈراپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ۔ اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تم نے کہا تھا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے، عرض کریں گے، اللہ تو پاک ہے، مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں۔ ان كنت قلته فقد علمته، اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تو تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے۔ ما قلت لہم، میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا، الا ما امرتنی بہ،
مگر وہی کچھ جس کا کہ تو نے مجھے حکم دیا تھا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، مجھ بھی رب ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا، ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے۔ وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا۔ اب یہاں بھی توفیتا موت کے معنی میں نہیں ہے، انی متوفی کا، وہ یاد رکھ لیجیے ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں۔ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر۔ وانت علی کل شیء شہید، اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، تجھے کل اختیار حاصل ہے، جس طرح چاہے عذاب دے۔ وَإِن تغفر لَهُمْ، اور اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہ بہترین انداز ہے، یہ درخواست بھی ہے، معافی کی درخواست بھی ہے۔ وہ اپنی شفقت، رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے۔ مقام عبدیت یہی ہے، العبد عبد وإن ترقى والرب رب وإن تنزل، اختیار تیرا ہے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تو اگر انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہیں۔ وإن تغفر لہم، اور اگر تو معاف فرمانا چاہے تو تجھ سے تو کوئی بات پرس نہیں کر سکتا، کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تو نے کیسے معاف کر دیا۔ وإن تغفر لہم فإنک أنت العزیز الحکیم، تجھے ہر اختیار حاصل ہے، تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائیں گے، اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا، یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ آخری مقام ہے، رضامندی باہمی، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما فیہن، اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی، اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ انعام، سورہ مائدہ ختم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے سورہ نساء پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی، سورہ مائدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپ سے ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا۔ ایک مکی سورت سورہ فاتحہ، اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی، مانن بہت عظیم، پورے قرآن کے ہم وزن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ ہجر میں آیت پڑھیں گے، اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ لیکن چار یہ عظیم ترین صورتیں جو ہیں، جو مدنیات ہیں، بقرہ، آل عمران، نساء اور مائدہ، اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں۔ ان کا عمود کیا تھا؟ ایک تو شریعت آسمانی مکمل، نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو، رد و قضا، ان پر الزام، انہیں دعوت، وہ سارا جو کچھ تھا، ان کی غلط باتوں پر تنقید، ان کی غلط عقائد کی نفی، ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ، پھر اس کے نتیجے میں ان کا معزول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ 2000 برس سے فائز تھے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائز کیا جانا، یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل